السلام علیکم میرے معزز سامعین و ناظرین، آج ہم بفضل خدا اس ویڈیو میں جرابوں پر مسح کرنے کے متعلق بالتفصیل گفتگو کریں گے کہ کب اور کیسے اور کتنے دن موزوں اور جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ محبان اسلام، اس ویڈیو کو ضرور اور مکمل دیکھیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کے تمام اشکال دور ہو جائیں گے اور رب کریم کی طرف سے ملی ہوئی اس رخصت پر ضرور عمل کریں گے۔ آئیے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے اسلامی چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ معزز سامعین و ناظرین، سردیوں کے موسم میں موزے اور جرابیں کثرت سے استعمال کی جاتی ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان میں موزے کم اور جرابیں زیادہ استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک کلمہ گو مسلمان جب نماز کی تیاری کرتا ہے تو سب سے پہلے وضو کیا جاتا ہے۔ وضو کے فرائض میں سے پاؤں دھونا آخری فرض ہے اور وضو کا اختتام پاؤں دھونے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیں رخصت دیتے ہوئے کہا کہ اگر جرابیں یا موزے پہنے ہوئے ہوں تو اس پر مسح کر لینے سے وضو مکمل ہو جائے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، موزوں پر مسح کرنے میں کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، جس کی بھینٹ چڑھتے ہوئے ایک سادہ لو مسلمان ایک بہت بڑی رخصت سے محروم ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز سامعین کرام، احادیث میں دو نام ملتے ہیں جو ہم سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 خفین یعنی موزے جو چمڑے کے بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 2 جرابیں۔ جرابوں کا لفظ بھی صحیح احادیث میں موجود ہے۔ سنن ابی داود میں صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروا رہا تھا۔ جب پاؤں دھونے کی باری آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، میں نے ان موزوں کو وضو کی حالت میں پہنی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے موزوں پر مسح کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ وَالنَّعْلَيْنِ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ اسی طرح مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر اسلام کو ایک مہم پر بھیجا۔ سردی کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف آئی۔ واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سردی کی شکایت کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ پگڑی اور موزوں پر مسح کریں۔ میرے عزیز بھائیوں، اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کرنا بھی صحابہ کرام کی سنت ہے۔ حضرت ارزق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا وضو ختم ہو گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ چہرہ دھویا تو آپ نے اون کی بنی ہوئی جرابوں پر مسح کیا۔ تو حضرت ارزق بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کیا اس پر مسح کرنا جائز ہے؟ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیوں نہیں، یہ بھی تو موزوں کی طرح ہے۔ میرے عزیز سامعین کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ عربی و نسل میں سے تھے۔ یہ خفین کا معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ چمڑے کا ہی نہیں بلکہ ہر اس چیز پر بولا جاتا ہے جو قدموں کو ڈھانپ دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جرابیں بھی خفین میں شامل ہیں اور خفین پر مسح کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، تو جرابوں پر بھی مسح کرنے میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میرے عزیز سامعین کرام، تمام وہ احادیث جو جرابوں پر اور موزوں پر مسح کرنے میں وارد ہوئی ہیں، ان میں کہیں یہ ذکر موجود نہیں ہے کہ جرابیں اور موزے صحیح سالم ہوں۔ ہمارے نزدیک راجح بات یہ ہے کہ جب تک جرابوں کا نام اور کام باقی ہے، مسح کیا جائے گا، بشرطے کہ جرابیں یا موزے وضو کی حالت میں پہنی ہوں۔ اسی طرح امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب تک موزے یا جرابیں پہنے ہوئے ہوں مسح کرتے رہو۔ مہاجرین اور انصار کے پھٹے پرانے موزے اور پیوند شدہ ہوتے تھے۔ اسی طرح حافظ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، موزے یا وہ چیز جو پاؤں پر پہنی ہو، اگر اس میں چھوٹا یا بڑا سوراخ جس سے تھوڑا یا زیادہ پاؤں نظر آ رہا ہو، اس پر مسح کرنا جائز ہے۔ حضرت سفیان ثوری، داود، ابو ثور، اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی مسلک ہے۔ اسی طرح حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الاختیارات میں فرماتے ہیں، اگر موزے یا جرابیں پھٹی ہوئی ہوں تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔
میرے عزیز بھائیو، جرابوں اور موزوں پر مسح مسافر 3 دن اور مقیم 1 دن اور 1 رات کر سکتا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔